نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے باب صفات الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. پہلے چند درس جس میں تکبیر تحریمہ کے متعلق، نماز میں کھڑے ہونے کے متعلق، نماز میں کہاں دیکھنا ہے اس کے متعلق بیان کیے گئے تھے. تو اب جو ہے ہماری نماز کا آغاز، یعنی کہ نماز شروع ہو چکی ہے، ہم نماز کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اب نماز کی جو مسنون دعائیں ہیں، کیا کیا پڑھنا ہے، کس طرح نماز میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج سے آگے آغاز کیا جائے گا. تو سب سے پہلے جو دعا آتی ہے تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان جو تھوڑی سی خاموشی ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 744 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے، آپ جب تکبیر تحریمہ کہتے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ سے لے کر قرات کے درمیان آپ کچھ دیر خاموش رہتے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا، یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، تو اس خاموشی میں آپ کچھ پڑھتے ہیں یا آپ ویسے خاموش رہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس خاموشی کے درمیان یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی. اب اکثر جو اسکول میں یا جب بچوں کے گھر میں قاری صاحبان پڑھانے آتے ہیں تو زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ایک دعا سکھلائی جاتی ہے، اور دعا کافی مشہور ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کو ثنا کہتے ہیں. ثنا مطلب تعریف بیان کرنا، حمد بیان کرنا. اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. تو اکثر یہی لوگ یہی سکھاتے ہیں، تو باقی جو دعائیں ہیں وہ نہیں سکھاتے. گناہ نہیں ہے اس کو پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی دعا ہے، ثنا ہے. لیکن جو زیادہ فضیلت جو رکھتی ہے وہ یہ دعا ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. جو بہترین اور افضل ترین دعا ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت مزید دعائیں آتی ہیں، جو دو دعائیں وہ بھی ہیں جو اس میں مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 12 میں اور 1812 میں اور 13 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جس کو ہم اکثر معذرت کے ساتھ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نیت کی دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. ایک جگہ پہ وانا من ال بھی آتا ہے اور ایک حدیث میں انا اول ال بھی آتا ہے. یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن اس کا جو صحیح جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع جب کرتے تھے، تکبیر تحریمہ پڑھتے تھے، اس کے بعد پڑھا کرتے تھے جب آپ خاموش ہوا کرتے تھے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حدیث کے واضح الفاظ ہیں، اذا استفتحت الصلاۃ کبر ثم قال انی وجہت وجہی للہ.
تو سامنے جو سب کچھ ہمارے موجود ہے، تو پھر ہم جان بوجھ کے اس حدیث کے خلاف جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم گنہگار ہیں۔ جب یہ اور بھی اس کے علاوہ بہت مزید دعائیں ہیں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو لیکن زیادہ وقت نہیں ہوتا، تو اس لیے بہترین یہ ہے، بہترین جو الفاظ ہیں وہ اللہم باعد بینی و بین، یہ والی دعا پڑھ لی جائے۔ تو اگر اور وقت ہے، امام صاحب ابھی خاموش ہیں، وہ اگر وہ بھی مزید دعائیں پڑھیں تو آپ بھی ساتھ دعائیں پڑھتے جائیں، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک دعا پڑھ لیا ٹھیک ہے، خاموش ہو جائے، اس کے علاوہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جتنا موقع مل جائے، جتنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، تو اس دعا کو ہم دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں۔ وہ کس لیے کہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ افتتاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شروع کرنا، آغاز کرنا، تو اسی لیے اس دعا کو دعائے استفتاح کہتے ہیں یا دعائے افتتاح کہتے ہیں۔ تو ہم اگر کوشش ہو، موقع مل جائے تو اس کو لازمی پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے، واجب ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی یا اس کو پڑھے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ انشاءاللہ تعالی اگلے نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔